اور پھر جو ہم نے کام کرنا ہے، میدان عمل میں نکلنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کام تسلسل سے کرے، استقامت سے کرے، مضبوطی کے ساتھ کرے۔ یہ تب ہوگا کہ جب کسی خانقاہ میں، کسی شیخ کی مجلس میں رہے اور پھر وہ دیکھے کہ وہ تسلسل کے ساتھ کیسے عبادات میں لگے ہیں، تسلسل کے ساتھ ذکر اللہ میں کیسے لگے ہیں، تسلسل کے ساتھ تلاوت میں کیسے لگے ہیں، سال ہر سال سے ان کے معمولات کیسے چل رہے ہیں۔ میں نے بحمد اللہ تعالی جب گھر سے نکل کر پڑھنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا گھر سے نکلنے کے بعد 1.5 سال امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ، جو کہ شاگرد تھے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور مجاز بیت تھے شیخ التفسیر حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے رحمہ اللہ تعالیٰ کے، میں نے 1.5 سال حضرت کی صحبت میں گزارا ہے۔ درس قرآن ان کا سننا، درس حدیث کو سننا، حضرت کی نجی زندگی کو دیکھنا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں شیخ میں اخلاص کتنا تھا، حضرت شیخ کے مزاج میں اعتدال کتنا تھا، حضرت شیخ کے یہاں دلائل کتنے پختہ تھے، اور حضرت شیخ تسلسل کے ساتھ کام کس طرح فرماتے۔ یعنی میں اگر آپ کی خدمت میں اخلاص پیش کروں، حضرت کا اعتدال پیش کروں، دلائل پیش کروں اور تسلسل پیش کروں، تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس قدر ہمارے یہ اکابر تھے، اور میں کیوں ان کا دیوانہ ہوں، کیوں میں ان پہ مر مٹتا ہوں، کیوں میں نے اپنے اکابر کے ساتھ خود کو وابستہ کر رکھا ہے۔ میری بعض باتیں یقیناً بعض ان حضرات کو عجیب لگتی ہیں جن نے میرے ساتھ ایک طویل وقت نہیں گزارا اور جن کو میری سابقہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور ان کے علم میں وہ اکابر نہیں ہیں جن اکابر کو میں نے دیکھا ہے، جن اکابر کو میں نے پڑھا ہے، اور جن اکابر کی خدمت میں میں رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے آپ موجودہ دور کے لوگ ان کو نہیں جانتے، صرف نام سنا ہے، تو میں کیسے بتاؤں کہ ہمارے اکابر کیا تھے۔